اب آئیے میں اس شخصیت کی حضور آپ کو لیے چلتا ہوں. یقین جانیے علماء کرام کا جب بیان آپ سنیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آ جائیے کم وقت میں اس وقت حضرت مولانا دانش صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ آپ اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو نوازیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے, ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. حاضرین مجلس, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلیہ نحمدک یا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا لعلی خلق عظیم, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی یہ محفل اس موضوع کے نوجوانوں نے بڑی محنت سے سجائی ہے. اللہ پاک جل وعلا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے اور آپ احباب شعراء کو سننے کے لیے آئے ہیں. یہ یہاں کے کچھ جوانوں کا حکم ہوا, فرمائش ہوئی, تو ہم لوگ مبارکپور سے چل کر آپ کی محبت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دو بات عرض کر کے میں بس گفتگو کا اختتام کر دوں گا. پھر آپ ہوں گے, آپ کے مہمان شہرا ہوں گے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کا پروگرام چلے گا. میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے اشعار سے کروں کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ غلط روش سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں, مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا درس, سارا پاٹ, سارا سبق ہم کو پڑھا دیا ہے. اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کی بے پناہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے گا. میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف بیان کروں کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں کہ ہم اپنے اسلام کا مطالعہ کریں, اس لیے کہ پب جی سے ہماری دلچسپی ہے, کرکٹ اور بلوں سے ہماری دلچسپی ہے, سیارہ جیسی بیہودہ فلموں سے ہماری دلچسپی ہے. اس فلم کو دیکھ کر لوگ بالکل پاگل ہو گئے. اللہ ہم اپنے دین کی جانب دیکھیں نا, بمبئی کیا کر رہا ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے, ہم نے ان کی جانب نظریں نہیں کرنی. ہم نے نظر کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار کی جانب نظر کرنی ہے. سبحان اللہ. ہم نے مصطفیٰ کی جانب نظر کرنی ہے, ہم نے مدینہ دیکھنا ہے کہ ان کا پیغام کیا ہے, ان کے اقوال کیا ہیں, ان کے افعال کیا ہیں, ان کے اعمال کیا ہے. آپ بمبئی امریکہ دیکھیں گے تو سوائے ذلت و رسوائی کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے. لہٰذا اپنے اسلام کو پڑھیں, اسلام کو جاننے کی کوشش کریں, اور جو لوگ اس پر حملہ کر رہے ہیں اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو سوال ہوا, اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کون سی چیز آپ کو بھاگے, کس بات نے آپ کو اس بات پر ابھارا کہ آپ اسلام قبول کریں. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میں نے صرف مصطفیٰ کی ایک حدیث کو سنا اور دل نے گواہی دی تو پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے, تو اس غیر مسلم نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے, صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہیں. اسی درمیان ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
मेरा बच्चा गुम हो गया है, नहीं मिल पा रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, उसकी अम्मा बड़ी परेशान है, मैंने कई मकाम पे उसे तलाश किया, ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें कि मेरा बेटा मिल जाए। मेरा बेटा है ना, माँ बाप को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, अगरचे हम इस मोहब्बत को नहीं समझ पा रहे और हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब अमल के मैदान में देखा जाता है तो बिल्कुल 0 सन्नाटा नजर आता है। हम यहाँ दादो दहिश से अपने आप को मालामाल अम्मा के नाम पे बोल दो, अब्बा के नाम पे बोल दो, लेकिन कई अहबाब के बारे में हमने सुना कि माँ बाप के नाम पर जलसा लूट कर जाते हैं तो पहली गाली अपनी अम्मा को देते हैं, अल्लाह पहली गाली अपने बाप को देते हैं, खुदा की कसम। ऐसे अहबाब न दुनिया में भी कामयाब हो सकते, न आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकते, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसी से राजी है जिससे उसके वालिदैन राजी है। सुभान अल्लाह। आज कदर नहीं माँ बाप की, खुदा की कसम। जिस दिन माँ बाप का जनाजा उठेगा फिर समझ आएगी माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। माँ बाप के गुजरने के बाद वैसी मोहब्बत कायनात मिलकर आपको नहीं दे सकती प्यारे। लिहाजा कोशिश करें कि माँ बाप की जिंदगी में माँ बाप की कदर करने की कोशिश करें। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं। माँ बाप इंतकाल कर गए, अब दहाड़े मार मार खाए, अफसोस मेरे अब्बा जी चले गए, मेरी अम्मा जी चली गई, लेकिन अफसोस होता है जब वो जिंदा होते हैं हम उनसे दुआ नहीं लेते, हम उनसे दुआ नहीं करवाते, हम उनका हाथ नहीं दबाते, पाँव नहीं दबाते, उनका ख्याल नहीं करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। अगर कामयाबी चाहते हो माँ बाप की दुआ ले लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हर महाज पे आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो साहबी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की अम्मा का रो रो के बुरा हाल है, बेटा कई घंटे से या कुछ लम्हात से नहीं मिल रहा, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि मेरा बेटा मिल जाए ताकि मेरे दिल को भी करार आ जाए, उसकी अम्मा के भी दिल को करार आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाने लगे दुआ करने के लिए, उसी दरमियान एक साहबी बोल पड़े, या रसूल अल्लाह मैंने इनके बच्चे को फुला बाग में खेलते हुए देखा, मैंने इनके बच्चे को फुला बाग में खेलते हुए देखा। तो जैसे उन्होंने सुना कि मेरा बच्चा फुला बाग में खेल रहा है तो वो बंदा जिसका बेटा था वो जल्दी जल्दी उस बाग की जानिब दौड़ लगा दी और जल्दी जल्दी वो जाने लगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाने वाले सहाबी को बुलाया जाए, जाने वाले सहाबी को बुलाया जाए। तो उनको बुला के लाया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जा रहे हो अपने बेटे से मुलाकात करोगे, कई दिन के बिछड़े हो, कई घंटे के बिछड़े हो, तो तुम ऐसा करना कि अपने बेटे को ले लेना और घर चले जाना, घर जाकर जितनी मर्जी प्यार कर लेना। अल्लाह घर जाके जितनी मर्जी प्यार हो, फौरन बाग में जाकर बच्चे को पाकर प्यार करना शुरू न कर देना। वो साहबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, मैं प्यार नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा, फिर कई घंटे का बिछड़ा है वो, मैं देखूंगा तो सीने से लगाऊंगा, प्यार करूंगा उसे, चूमूंगा उसको। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, ना ना घर चले जाना, जितनी मर्जी प्यार कर लेना। उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप ऐसा जुमला क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुक़द्दस साहबी सुनो, हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी मौजूद हो। अल्लाह अल्लाह। जब तुम अपने बेटे से प्यार करोगे तो उस यतीम को भी अपने बाप की याद आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और दिल गवारा नहीं करता कि किसी यतीम बच्चे के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा अपने घर चले जाना, बच्चे को लेकर वहां जाकर जितनी मर्जी प्यार कर लेना। क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है? तो उस गैर मुस्लिम ने कहा, जो प्यारे आका इतना बेहतरीन दर्स देते हैं, लोगों को इतना प्यारा सबक पढ़ाते हैं, खुदा की कसम वो भी सच्चे हैं, उनका मजहब भी सच्चा है। लिहाजा मैंने अलल ऐलान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो जिस इस्लाम के अंदर, जिस धर्म के अंदर यतीमों का इतना ख्याल किया, गरीबों का इतना ख्याल किया, बेवाओं का इतना ख्याल किया, आज हम जरा गौर फरमाएं कि हम अपने भाइयों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अपने अहबाब के साथ कैसा। हमारे घरों में दावत बनती है तो सारे दावत खाते हैं, लेकिन छूटता कौन है? अपना सगा भाई छूट जाता है, अपनी बहन छूट जाती है, अपना पड़ोसी छूट जाता है। आपने सारी दुनिया फतह कर ली, लेकिन अगर आपके लोग आपसे राजी नहीं तो आप कभी कामयाब
نہیں ہو سکتے. لہٰذا پہلے جن کا حق بنتا ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں, مصطفیٰ کے پیغام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو بہتر بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی سے بولنے میں پہل کرے. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بھائی اپنے بھائی سے بولنے میں پہل کرے گا اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ. لہٰذا کوشش کریں کہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں. پنچایت اکٹھا ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھا, کام والی سب سمجھائیے مت آپ, ہے نا, اس لیے کہ اب موچھوں کا سوال ہے نا, تاؤ کا سوال ہے, ٹھاکرداری کا سوال ہے. لہٰذا سب کچھ ہو سکتا ہے, موچھوں کا تاؤ کم نہیں ہونا چاہیے. اللہ اللہ. اے میرے احباب, اے میرے مرنا ہے, انتقال کرنا ہے, قبر میں جانا ہے, یہ سب لے کے جاؤ گے تو سوچو ہماری قبر کا معاملہ کیا ہوگا, حشر کا. لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے, جو آپ کی پیدائش کا مقصد ہے, آپ اس پیدائش کے مقصد پر عمل کریں. ایک آخری بات کہہ کے میں گفتگو مکمل کر دوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کا کیسے خیال کرتے ہیں نا. ہم لوگ تو چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں, اچھا یہ کرسی والے ہیں, بڑا سلام, السلام علیکم. اچھا یہ چھوٹے لوگ ہیں, السلام علیکم, دھیرے سے کرتے ہیں. اچھا غریب ہے, ادھر سے بھاگ جاتے ہیں, ادھر سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ نانا, ہمارے اسلام کی خوبصورتی تو یہی ہے, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. سبحان اللہ. لہٰذا جتنا لمبا چوڑا سلام ایک امیر سے کرے اتنا ہی لمبا چوڑا سلام غریب سے بھی کرے. جتنا لمبا چوڑا سلام ایک کرسی والے سے کرے اتنا ہی لمبا چوڑا سلام غیر کرسی والوں سے بھی کرے. اور کوشش کرے جو خالی برتن ہو اس میں زیادہ بھرنے کی کوشش کرے, ہے نا. لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جو برتن بھرا ہوتا ہے ہم لوگ اسی میں بھرنے کی. اچھا آپ بھی لے لیجیے, آپ بھی, ہے نا, جو برتن خالی ہے ہم اس میں ڈالنے کی کوشش. لہٰذا میرے بھائی جو برتن خالی ہے, جو محتاج ہے, جو غریب ہے, ان کی پہلے فکر کرنے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں جو کام کریں اللہ رسول کی رضا کے لیے, ہے نا. 1000 روپیہ دینا ہوتا ہے تو میڈیا آتی ہے, اللہ اللہ, پھر 1000 روپیہ پیش کیا جاتا ہے, اللہ, ہے نا. آپ میڈیا کے لیے کام نہ کریں, آپ اللہ کے لیے کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو عطا فرمائے گا تو پھر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ, آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر تبھی کامیاب ہوگے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے. آخری بات عرض کر کے میں گفتگو مکمل کر دوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھرمٹ میں بیٹھے ہیں, اسی درمیان ایک پاگل عورت, اللہ, ذرا دماغ کی کھسکی ہوئی تھی تو وہ عورت آئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اشارے سے بلایا. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں, ہم کو کوئی اگر پاگل بلائے تو جائیں گے, ہم لوگ نہیں جائیں گے نا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اشارے سے بلایا تو آقا مجمع چھوڑ کے اس پاگل عورت کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پھر اس عورت نے کہا حضور باہر چلیے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے گئے. دیر تک وہ پاگل عورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیر کے بعد جب صحابہ کے مجمع میں لوٹے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس پاگل عورت سے اتنی دیر گفتگو فرما رہے تھے, جبکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اس عورت کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ گلی بدل کر گزر جاتے ہیں تاکہ کہیں یہ پاگل عورت ہمارا راستہ نہ روک لے اور ہمارا وقت ضائع نہ کر دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ, جس کی کوئی نہ سنے اسی کی تو سننے میں آیا ہوں. سبحان اللہ. جس کی کوئی نہیں سنے گا اسی کی مصطفیٰ سنتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا میرے پیارے کوشش کریں جو بھی ہمارے در پہ سوالی آئے, جو بھی محتاج ہو, جو بھی غریب ہو, کوشش کریں ہم ان کی بھرپور مدد کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کی برکتیں ڈھیروں ڈھیر ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا, فخر کا دل میں دریچہ. باز کرنا چاہیے جن کا تو مولا ہے, ان کو ناز کرنا چاہیے. سلام. بہت خوب. سامعین کرام, ابھی آپ کے سامنے مولانا دانش صاحب اپنے بیان سے آپ سے مستفیض فرما رہے تھے. یقین جانیے ماں کے حوالے سے نہ جانے کس ٹاپک پہ بات کی انہوں نے. عباس تابش کا وہ ایک شعر ہے دل بھائی کی,
ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ منورانہ نے کہا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھولی گھر میں اجالا ہو گیا، اور جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتے ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ آزاد، آزاد لائٹ کی طرف سے ماشاءاللہ ناظم کو بھی انعام یہاں ملتا ہے دل بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک صاحب تو مجھے 100 کی نوٹ دے گئے دھیرے سے، مجھے ابھی خیال آیا پیسے دیکھنے کے بعد ان کا، سامنے بیٹھے، شکریہ آپ کا۔